السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، روزی کے تعلق سے یہ سلسلے اور یہ حلقات جو آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں، اسی کی ایک کڑی یہ ہے کہ انسان بذات خود عمل کرے۔ کام کرنے میں انسان کی کوئی توہین اور کوئی استخفاف اور انسان کے لیے کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے۔ اپنا کام خود کرنا انسان کے لیے توہین کی بات نہیں ہے۔ سلف صالحین، انبیاء و رسول اپنا کام کیا کرتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو بھی اپنا کام از خود کرنے میں کوئی دقت نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو بھی اپنا کام کرنے میں کوئی توہین اور اس کے لیے کوئی ذلت نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ اپنا کام انسان خود کر لے، ہر اعتبار سے انسان کے لیے بہتر ہے۔ چند مثالیں ہم ذکر کریں گے، انبیاء و رسول اور سلف صالحین اپنا کام کیسے کیا کرتے تھے۔ روزی روٹی کے لیے بھی بھاگ دوڑ کرتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسب معاش پر ابھارا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ جمعہ کے دن جب ندا دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف یعنی صلاۃ کی طرف دوڑ پڑو اور تجارت چھوڑ دو، خرید فروخت چھوڑ دو۔ اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اور جب صلاۃ ختم ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو روئے زمین پر بکھر جاؤ، پھیل جاؤ۔ مقصد وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اسی کو رزق کہتے ہیں۔ انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے، دایاں قدم پہلے رکھتا ہے اور دعا پڑھتا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ ہمارے لیے اپنے رحمت کا دروازہ کھول دے۔ بندہ جب مسجد سے نکلتا ہے، بایاں قدم پہلے نکالتا ہے اور کہتا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ اب میں تیرے فضل کا متلاشی ہوں۔ عبادت کا وقت ختم ہوا، اب ذریعہ معاش اور رزق کی تلاش میں انسان نکلے گا، ذریعہ معاش کو تلاش کرے گا۔ یہ بھی انسان کے لیے عبادت ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جیسے صلاۃ کے لیے تجارت کو چھوڑنے کو کہا ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے صلاۃ کے بعد تجارت میں لگ جانے کا بھی حکم دیا ہے۔ اس سے کسب معاش، رزق کی تلاش کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی رزق کی تلاش میں بھاگ دوڑ کرنا چاہیے۔ اس کے تلاش میں ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ کسی دوسرے کے سہارے انسان کو کبھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ سہارا اللہ رب العالمین کا انسان لے، بھروسہ اس پر کرے اور اپنا کام کرتا رہے۔ چند مثالیں میں پیش کرتا ہوں۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب البیوع، باب کسب الرجل وعملہ بیدہ، اس کا بیان کہ انسان بذات خود کام کرے اپنے ہاتھ سے اور اس کے کمانے کا بیان۔ حدیث کا نمبر ہے 2072۔ کیا اس میں ذکر کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے؟ ذرا دیکھیے، داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِنَّ نَبِيَ اللَّهِ داؤد علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ کے نبی داؤد علیہ السلام، کَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ داؤد علیہ السلام نبی تھے، اور صرف نبی ہی نہیں تھے، ایک بادشاہ بھی تھے۔ وہ اللہ رب العالمین نے بہت بڑی پراپرٹی اور بہت مال و زر اللہ رب العالمین نے ان کو دے رکھا تھا، اس کے باوجود وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ اسی طریقے سے زکریا علیہ السلام کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے۔ یہ حدیث بھی بخاری کے اندر موجود ہے، کتاب البیوع، اور حدیث کا نمبر ہے 6312۔
بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کتاب الفضائل، باب ہے باب من فضائل زکریا علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کی فضیلت کا بیان۔ حدیث کا نمبر ہے 6312۔ کیا بات ذکر کی گئی ہے اس کے تحت ذرا دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان زکریا نجارن، زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، یعنی نجاری کا کام کیا کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے وہ روزی کماتے تھے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، جیسا کہ آپ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس نبی نے بکری چرائی ہے، غلہ بانی کی ہے۔ فقال صحابہ وانت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ؟ فقال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، کنت ارعاها على قراریط لأہل مکہ، چند قراریط کے عوض میں ہم بھی اہل مکہ کی بکریوں کو چرایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ صحیح بخاری کتاب البیوع، باب رعی الغنم علی قراریط، قراریط کے بدلے بکری کے چرانے کا بیان، 2143 نمبر پر اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔ آج ہم عالم کے روپ میں جب ہوتے ہیں، ہمارا پوشاک جبہ و دستار ہوتا ہے، سر پر ٹوپی ہوتی ہے، تو ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کام نہیں کرنا ہے، ہمیں کسی مسجد میں بیٹھنا ہے، امامت کرنی ہے، ہمیں کسی مدرسے میں ایک مدرس کی حیثیت سے کام کرنا ہے، ہمیں ذریعہ معاش کے طور پر صرف اسی کو اپنانا ہے۔ نہیں، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بھی سائڈ سے کوئی کام کرنا چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے، خرید فروخت کرنا چاہیے۔ یہ ہے انبیاء ہیں، یہ رسول ہیں جن کا تذکرہ میں نے کی ہے۔ اگر وہ یہ کام کرنے میں، اس کام کے کرنے میں اگر وہ اپنے لیے کوئی ذلت نہیں محسوس کرتے تھے، احساس کمتری کا شکار وہ نہیں تھے، تو ہمیں اور آپ کو بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا کام خود کرنے سے، بال بچوں کے لیے دوڑنے بھاگنے سے، لولے لنگڑے اپاہج لوگوں کے لیے کام کرنے کی خاطر اگر ہم نکلیں، دوڑیں بھاگیں، ان کے لیے کمائیں، تو اس میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے اجر ہوگا، ہمارے لیے اس میں کوئی توہین کی بات نہیں ہے۔ لہذا آج یہ تصور کہ علماء یا تو مساجد میں رہیں گے، علماء یا تو مدارس میں رہیں گے اور استاذ کی حیثیت سے کام کریں گے اور امام کی حیثیت سے کام کریں گے، خطیب کی حیثیت سے کام کریں گے اور کوئی ذریعہ معاش نہیں اپنائیں گے، نہیں، ہمیں صرف اسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں باہر بھی نکلنا چاہیے۔ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، ہمیں اس کے لیے دوڑ بھاگ کرنا چاہیے، ہمیں اس کے لیے دوڑ بھاگ کرنا چاہیے۔ انبیاء اور رسول کی مثالیں جو دی گئی ہیں یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے نمونہ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء کا طور طریقہ کتاب و سنت میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے قرآن میں، اور اسی لیے ذکر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں، تاکہ امت کے لوگ اسے اپنائیں۔ چوتھی مثال میں دیتا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس امت کے اندر سب سے بڑی فضیلت والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دنیا کا کوئی عالم ان کے برابر نہیں ہے، اسے عشیر بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے بال بچوں کے لیے کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب کیے گئے تو لوگوں کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا لقد علم قومی، میری قوم جانتی ہے، ان حرفتی لم تکن تعجز عن معونۃ اہلی، کہ میرا پیشہ میرے بال بچوں، یعنی میں محنت کر کے اپنے بال بچوں کے روزی روٹی اپنے بال بچوں کے لیے روزی روٹی میں فراہم کر لیتا تھا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، لیکن آج حالت یہ ہے کہ میں مسلمانوں کے کام میں لگ گیا ہوں، مشغول کر دیا گیا ہوں۔ فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ
من हादल المال, तो अबू बकर की औलाद बैतुल माल से बक़दर ज़रूरत खाएगी। वयहतरिफ़ु लिलमुस्लिमीन फ़ी, और अबू बकर सिद्दीक़ यह मुसलमानों के लिए कमाई करता रहेगा। यह अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा जब उनको खलीफा बनाया गया, और तिजारत की खातिर बैतुल माल से ना लेकर के, और तिजारत की खातिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बनाए गए और तिजारत की खातिर मार्केट की तरफ जब जा रहे थे, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा और रोका, और अमीनुल उम्मा अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास लेकर के उनको आए और कहा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम बैतुल माल में लिख लीजिए। अगर ये खलीफा होने के साथ अगर इन सब चीज़ों में मशगूल होंगे तो फिर मुसलमानों के लिए काम कौन करेगा। उस वक्त उनका इंदराज हुआ बैतुल माल में, वरना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बाल बच्चों के लिए कमाने में अपने लिए कोई ज़िल्लत नहीं महसूस करते थे, और वो भी इसके लिए तैयार थे। आम सहाबा का तौर तरीका यही था। जिस वाक़या को मैंने जिक्र की है, ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी के अंदर जिक्र की है, किताबुल बुयू बाब कसबिर रजुल व अमलिही बियदी, आदमी की कमाई और उसका काम अपने हाथ से करने का बयान 1964 के अंदर ये मौजूद है। पांचवी चीज़ जो मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो आम सहाबा का तौर तरीका है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, काना अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मा अला अनफुसिहिम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अपने आप के उम्माल थे, खादिम थे। क्या मतलब? अपना काम अज खुद कर लिया करते थे। वकाना यकून लहुम अरवाहुन, और जब इसमें कोई शक नहीं, इंसान जब धूप में काम करेगा और बदन में पसीना होगा तो उसे बू आएगी, इसमें कोई शक नहीं। तो कहती हैं कि वकाना यकून लहुम अरवाह, और उनके बदन से पसीना के सबब बू निकलती थी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, तो उनसे कहा गया फ़क़ील लहुम लौ इग़्तसलतुम, उनसे कहा गया कि मस्जिद में आने से पहले काश की गुस्ल कर लिया करो तो बेहतर है। यह सहाबे कराम थे जो बजाते खुद काम करते थे। इस उम्मत के अंदर सबसे बेहतर लोग सहाबे कराम हैं, वो भी अपना काम खुद करते थे। हमें और आपको भी दूसरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें और आपको भी काम करना चाहिए, अपने बाल बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाना चाहिए। सोसाइटी के अंदर लूले लंगड़े अपाहिज हैं। हम अगर ये समझें कि हमारी तनख्वाह मस्जिद से मिलती है, हमें तनख्वाह मदरसे से मिलती है, हमारे बाल बच्चों के लिए काफ़ी है, यकीन माने सिर्फ अपने बाल बच्चों को पालना ये इंसान का काम खाली नहीं है, ये जानवरों का काम भी है। हाँ, सोसाइटी के अंदर लूले हैं, सोसाइटी के अंदर लगड़े हैं, अपाहिज हैं, बेवाएँ हैं, बहुत सारी यतीम बच्चियां हैं, बहुत सारे यतीम बच्चे हैं, बहुत सारे कमज़ोर लोग हैं जो कमा नहीं सकते। हम और आप अगर सिर्फ यही सोचेंगे कि जो तनख्वाह हमें मिलती है हमारे लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए काफ़ी है, हर फर्द ही सोच कर अगर बैठ जाए तो सोसाइटी के अंदर जो ये माजूर लोग हैं इनके लिए कौन भागेगा, इनके लिए कौन दौड़ेगा, इनके लिए कौन करेगा, इसे हमें और आपको सोचना होगा। लिहाजा हमें सिर्फ अपने बाल बच्चों के लिए सोचने की अगर फ़िक्र है तो मैंने बतलाया कि फिर इंसान में और एक जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। हर जानवर अपने बच्चों को पालता है। यही सेवा सिर्फ अगर इंसान का बन जाए तो फिर इंसान में और जानवर में इस नाही से कोई फ़र्क नहीं है। लिहाजा हमें और आपको दूसरों के लिए भी भाग दौड़ करनी चाहिए। आखिरी बात जो इस ताल्लुक़ से मैं जिक्र करना चाहता हूँ ये है मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना मूसा अज्जर नफ्सा, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आप को नौकर बना दिया, खादिम बना दिया, अजीर बना दिया। समानिया सिनीन, 8 साल, औ अशरन या 10, अला इफ़्फ़त फ़र्जिही, अपने शर्मगाह की पाकी के लिए, व ताम बतनिही, और अपने पेट के भूख को मिटाने के लिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। नबी बचपन से लेकर के पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला की निगरानी में होता है, जो कुछ करता है वो अल्लाह ताला की तरफ से उसकी हिफाजत होती है। नबी
نبوت سے پہلے محفوظ ہوتا ہے اور نبوت کے بعد وہ معصوم ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ قصص آیت نمبر 27 میں فرمایا، ذرا دیکھیے کیا ہے۔ قال انی اریدو، اس بزرگ شخص نے جس کو بعد لوگوں نے شعیب لکھا ہے، لیکن شعیب علیہ السلام جو نبی تھے کیا وہ وہی تھے، اس کی کہیں صراحت نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نیک انسان تھے۔ قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، موسیٰ علیہ السلام جب ان کے ہاتھوں ایک انسان کا مرڈر سرزمین مصر میں ہوا، وہاں سے بھاگ کر کے نینوا کے سرزمین پر جب گئے اور اس بزرگ شخص کی 2 بچیوں کے بکریوں کو پانی پلایا، ان بچیوں نے جا کر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اپنے گھر پر کیا، تو اس بزرگ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا کہ شاید کوئی نیک انسان آج اس بستی میں آ گیا ہے، آج تک تو ہماری بچیوں کے ساتھ ایسا کسی نے نہیں کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بلایا، بات یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں بیٹیوں میں سے ایک سے آپ کی شادی کر دوں، کس بات پر، مہر کیا ہوگا؟ الا ان تأجرنی 8 حجج، اس بات پر کہ آپ ہمارے یہاں اجیر رہیں گے، خدمت کریں گے، نوکری کریں گے، 8 حجج 8 سال، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر آپ نے 10 مکمل کر دیا تو یہ آپ کی طرف سے کرم ہوگا۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں آپ پر دشواری پیدا نہیں کرنا چاہتا، آپ پر میں سختی نہیں کرنا چاہتا۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور انشاءاللہ آپ مجھے نیکوکاروں میں سے پائیں گے۔ یہ اس بزرگ شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اور اس پر وہ راضی ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو ہاں 10 سال تک اجیر بنایا، خادم بنایا، نوکر بنایا، اور ان کی خدمت وہ کرتے رہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، علماء ہوں، دعات ہوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بذات خود اپنے ذہن کو وسیع کریں اور فیلڈ میں آئیں، بھاگیں، دوڑیں، کسب معاش کے لیے دوڑنا بھاگنا یہ ہے۔ جب نبی کے لیے خلاف نبی کے لیے جب خلاف مروت نہیں تھا، نبی کے لیے، صحابہ کے لیے، انبیاء اور دیگر انبیاء اور رسول کے لیے جب یہ چیز خلاف مروت نہیں تھی، تو آج علماء اور دعات اور مدرسین کے لیے بھی یہ خلاف مروت نہیں ہے اور ان کی شان کو یہ چیز کم کرنے والی نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ سوسائٹی کے اندر ہر بندہ کام کرنے کی کوشش کرے گا کہ علماء ہیں کام کرتے ہیں، دعات ہیں کام کرتے ہیں، مدرسین ہیں کام کرتے ہیں، خطبہ ہیں کام کرتے ہیں، تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ لہذا ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آج کے اس دور میں ہم اور آپ یہ سیکھ لیں کہ گھر بیٹھنے سے کام نہیں چلتا ہے، بلکہ فیلڈ میں آنا چاہیے۔ من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے پاتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ قطار نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جائیں، اسباب اور وسائل کو نہ اپنائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے ہاتھ کی کمائی کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔